صفحہ نمبر، ہاں آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی ہے. میں نا بول بول کے میرے گلے میں بہت درد ہو رہا ہے، اور آج پھر میرا ایک اور بیان بھی ہے، تو میں بہت آج شارٹ بیان کروں گا. اور سورہ حجرات میں جو اللہ نے اہم اہم احکام دیے نا ڈیٹیل کے ساتھ، جو ہماری سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، جن پہ چلنا بہت ضروری ہے، صرف ان کو ایک ایک کر کے میں بیان کرتا رہوں گا اور ہمارا درس ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کو شروع کیا سب سے پہلے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. کیا مطلب؟ اپنے خاندان، اپنے کلچر، اپنی پرمپرا، یہ سب چیزیں شریعت سے پیچھے رہیں، شریعت کو کراس مت کرو. جب آ جائے نا بھائی اسلام کا یہ حکم ہے، تو پھر یہ نہیں بولو میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، ہمارے خاندان میں ایسا، ہمارے کنٹری کا یہ لا، ہمارے ملک کا یہ قانون. نہ اسلام سب سے بولو سپیریئر. دوسرا حکم اللہ نے دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی پیغمبر کا احترام کرو. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نبی کا احترام اس لیے کہ آپ رہنما ہیں، آپ ہدایت دینے والے ہیں، آپ استاذ ہیں، تو جو بھی استاذ ہوگا، جو بھی عالم ہوگا، جو بھی بزرگ ہوگا، اس کا بھی احترام لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کی بے اکرامی کی سزا زیادہ سخت ہے، اور جو نبی سے کم درجے کے لوگ ہیں ان کی بے اکرامی کی اس درجے کی سزا نہیں ہے، لیکن سزا بہرحال ہے. اسی آیت سے اسلاف اپنے بزرگوں کا، اپنے استاذوں کا احترام کیا کرتے تھے. آج یونیورسٹیوں میں ٹیچروں کا احترام کیا ہو گیا ہے؟ شارٹ. وہ تمہیں پڑھا رہے ہیں بھائی، چاہے دنیا کا علم ہے، علم تو علم ہے نا، وہ تمہیں سکھا رہے ہیں، تمیز نہیں ہے. تھوڑا سا کبھی کبھار یہ ہو جایا کرتا تھا ہمارے کلاسوں میں کہ ٹیچر آتے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے، وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ، اس کو بھی شرک بنا دیا بعض لوگوں نے. تو انگریزوں سے ہر چیز مت لو میرے بھائی، انگریزوں سے ہر چیز مت لو. جو بھی ٹیچر ہے آپ کا اس کو رسپیکٹ دینا ضروری ہے. نبی بھی تو معلم تھے نا، ٹیچر تھے. تو اس آیت سے سب نے استدلال کیا کہ کوئی بھی معلم ہوگا آپ پر اس کا احترام لازم ہوگا. اسے بالکل ایسے نہ ہو ابے تبے سے بات، ابے اوے فزکس کے ٹیچر، ابے کیا بول رہا ہوں یار، تو بتا کیوں نہیں رہا، یا ٹیچروں کا نام لینا شروع کر دیں تو سر بولا کریں. ابھی نام ہو جائے گا جمشید، ذرا یہ بتانا یہ جو آپ نے ایکویشن بتائی ہے ذرا اس کو آپ سالو کر کے دکھائیں. جمشید انسان کا بچہ بن جا، میں ٹائم پہ آیا ہوں، تو لیٹ کیوں آ رہا ہے. تو یہ سب ہو رہا ہے، یہ کلچر جو ہے نا یہ چل رہا ہے. ہمارے دور میں شروع ہو گیا تھا، اسکول میں پڑھتے تھے، اتنا زیادہ نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا ہو گیا تھا، اب تو پتہ نہیں بہت ہی ایڈوانس ہو گئے ہوں گے. اچھا یار یہ پھر میں آخر میں بتاتا ہوں. نعیم بھائی سے مجھے یاد آیا، یہ اسی دیکھو اس آیت سے نعیم بھائی کی بات. یہاں بچے کچھ شرارتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نعیم بھائی کہہ رہے ہیں میں جب ان کو سمجھاتا ہوں وہ غصہ کرتے ہیں. بھائی تمہاری عمر سے 25 سال بڑے ہیں یہ، تو جب تمہیں کوئی سمجھا رہے ہیں، مسجد کا کوئی بڑا آدمی سمجھا رہا ہے، تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آگے غصہ کیوں کر رہے ہیں ان پہ؟ تو یہ بھی بدتمیزی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی بڑا بزرگ آپ کو کوئی بات، استاذ، ٹیچر، امام، مؤذن کوئی بھی سمجھا رہا ہے تو بدتمیزی آگے سے مت کریں. اعتکاف میں کچھ لڑکوں کی شکایتیں آ رہی ہے، انہوں نے مینا بازار لگایا ہوا ہے مسجد میں، تو بہت بدتمیزی کی بات ہے. انسان کے بچے بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، دوبارہ کمپلین نہیں آنی چاہیے. اچھا بھائی تیسری بات اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق جب کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کسی کو نقصان پہنچا دو اس خبر کی بیس پہ. یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، معاذ اللہ صحابی رسول کو فاسق کیوں کہا گیا؟ وہ تو صحابی خبر لے کر آئے تھے. اس کا شان نزول بتاؤں گا، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، تو صرف میں اصل مفہوم آیتوں کا فوکس کر رہا ہوں. تو خوب سمجھ لو، فاسق ایک اصطلاحی ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب، جو گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، یہ ایک فاسق، جس کو اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں، جس کی حدیث بھی مقبول نہیں ہے، جس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے. لیکن ایک فاسق وہ ہوتا ہے جو ہوتا عادل ہے، لیکن کسی وقت اس سے غلطی ہو گئی تو قرآن اس غلطی میں اس کو فاسق کہہ رہا ہوتا ہے. اس کی آسان مثال قرآن میں آتا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کیوں کیا؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو حابیل نے قابیل سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اب آپ کو اشکال ہوگا، لو بھیا اس کا مطلب ہم اگر نیک نہیں ہے تو بقرعید میں ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی؟ نہ کیا مطلب؟ جو قربانی کرتے ہوئے پرہیزگاری کا
مظاہرہ کر رہے ہوں, یعنی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں, مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوں. وہ قطع نظر اس سے کہ ویسے پرسنل لائف میں کیا ہے وہ ایک الگ ہے. جو اس کام کے وقت متقی ہوگا اللہ کی رضا کے لیے. اور آسان مثال, قرآن کہتا ہے 3 طلاقیں دینا حرام ہے 28ویں پارے میں, مفہوم بیان کر رہا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. تو کیا مطلب, تقوی سے کیا مراد ہے؟ طلاق دینے میں جو تقوی والی راہ پہ چلے گا, اکٹھی نہیں دے گا, تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ بچے گا. تو متقی اور فاسق کہیں اصطلاحی ایک ٹرم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, کہیں ٹرم کے معنی میں نہیں. عادل کو بھی قرآن فاسق کہہ سکتا ہے اور فاسق کو بھی متقی کہہ سکتا ہے کسی خاص معاملے میں. تو یہاں صحابی رسول عادل تھے, نیک تھے, پرہیزگار تھے, لیکن چونکہ پوری تحقیق کے بغیر انہوں نے خبر نقل کر دی تو اس معاملے میں قرآن نے ان کو فاسق کہا. اس کا یہ وہ والا فاسق نہیں ہے جو ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں فاسق ہے, وہ کوئی بھی صحابی وہ فاسق نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو. اور سوشل میڈیا, انسٹاگرام, فیس بک, سب جھوٹی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں. اور اب تو خبریں ایسی جھوٹی ہیں کہ فیک ویڈیوز, فیک استعفے, فیک پولیس بھی فیک, فوج بھی فیک, زرداری بھی فیک, نواز شریف بھی فیک, عمران خان بھی فیک. یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو بیان دے رہا ہے یہ دے رہا ہے یا پیچھے سے کچھ اے آئی کا سہارا لیا گیا ہے. اتنے جھوٹ پلوت میں بھائی آپ تجزیہ کرنے بیٹھ جاؤ, بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو لا ادری کہنا سیکھو. لا ادری کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ سیکھ لو. جب تک تحقیق نہ ہو بولو بھائی مجھے نہیں پتا. تو یہ پوری اسٹیٹ اور ریاستیں اس طرح سے تباہ ہوئی ہیں, پوری اسٹیٹ اور ریاستیں میڈیا کی طاقت سے تباہ ہوئی ہیں. اتنا پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے کہ منافق بھی میڈیا کا استعمال کرتے تھے اس وقت. جو بھی ان کے درمیان جو بھی کمیونیکیشن کا جو بھی ذریعہ ہوتا تھا وہ استعمال کرتے تھے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے منافقوں نے ایسی مدینہ میں مسائل کھڑے کیے تھے کہ لئن لم ينتهِ المنافقون والمرجفون فی المدینہ. فرمایا مدینہ میں, شہر مدینہ میں جو افواہیں پھیلانے والے اور غلط گائیڈ کرنے والے اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان سب کو قتل کریں گے. اتنی بڑی دھمکی آئی ہے. اب دیکھو مدینہ میں بھی پروپیگنڈے کامیاب ہوتے تھے, اس کا مطلب ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. اس لیے انسٹاگرام, فیس بک پہ نا کارٹون بنا کے اور پھر یہ اس نے کیا, یہ اس نے کیا, یہ اس قتل اس نے کیا, یہ آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا. بعض دفعہ قتل ہی نہیں ہوتا اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ مر گیا, اوہ استغفر اللہ, یہ کیا ہو گیا. ایسے لوگوں کے الزام لگتے ہیں. ایک صاحب آئے, ان کی بچی پہ الزام لگا, بڑے آدمی تھے وہ, میں ان کا نام نہیں لیتا. ان کی بچی بکنی پہن کے وہ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر رہی تھی, امریکہ میں پتہ نہیں کینیڈا میں. کسی نے کہا اسلامی ملک کا سربراہ ہے اور اس کی بچی بکنی پہن کے سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے, یہ دیکھو لعنت, یہ وہ. 1.5-2 سال اس بات کو گزر گئے, بڑی لانتے مانتے دے دی, شاید میں نے بھی پارسل کر دی ہوگی 2-4. اس بندے سے ہماری ڈائریکٹ ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ کی بچی بکنی پہن کے, ہم لوگوں نے پوچھا کہ یہ کر رہی تھی. اس نے کہا خدا کی قسم میری بچی نہیں ہے کوئی, میری بیٹی ہے ہی نہیں. تو میں تو اتنا بھگت چکا ہوں نا, کیونکہ اب میں جب ظاہر ہے مشہور ہوتا ہے آدمی تو پھر اس کے ہر سطح پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. بہت ساری خبریں جھوٹی نکلی ہیں ہم نے کہا پھر آپ نے بیان کیوں نہیں دیا؟ کہہ رہے ہیں دھیان دیا چلا ہی نہیں. دیتے رہو بیٹھ کے بیان, چلتا ہی نہیں. غلط چیز جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. اب یہ جو میں نے پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ کروایا یہ سب بیانات تو میں پہلے بھی دے چکا ہوں, چلے ہی نہیں. تو اس لیے بہت پروپیگنڈا, یہ سب بہت اہم آیت ہے. جب تک یقین نہ ہو, جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو, یہ بہت مستند ذرائع سے خبر نہ پہنچے, اس وقت تک یقین مت کرو. اس کے میرے پاس بہت واقعات ہیں کہ کیسے اصل کیا تھا اور سنا کیا تھا. ان کو سناؤں گا, وقت بہت لمبا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ. اس میں 2 جماعتیں بھی ہیں, 2 خاندان بھی ہیں, 2 بھائی بھی ہیں, 2 بہنیں بھی ہیں, ساس بہو بھی ہیں, داماد بہو بھی ہیں, داماد اور سسر بھی ہیں, اور میاں بیوی بھی ہیں, سب داخل ہیں اس میں. قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگوں کے درمیان کیا کرایا کرو؟ صلح.
اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر دونوں جماعتیں لڑ پڑیں، قتال کریں، تو دونوں جماعتوں کو قرآن مومن کہہ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی حضرت علی اور سیدنا معاویہ کی لڑائی میں دونوں کیا تھے؟ مومن. اور صحابہ اسی آیت کی روشنی میں ایک جماعت ایسی تھی دونوں کے درمیان صلح میں لگی ہوئی تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے اس سے کہنا تھا، کیا نام ہے یہ بھائی ارشاد بھٹی سے، کہ 2812 کا کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ وہ نہیں پوچھا، اس پہ تو بالکل کلین بولڈ ہو جانا تھا جہلم والی سرکار نے، تو وہ نہیں پوچھا. دیکھتے ہیں دوبارہ کوئی موقع ملے تو 2812 بھی. اصل تو پوچھنے کی چیز یہ تھی 2812. اس میں جب جواب جاتا مزہ نہ آئے، پیسے واپس. اچھا میرے بھائی انشاءاللہ، چلو میرے بھائی، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان، ہاں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کی کوشش کرو. فَإِنْ فَاءَتْ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. اگر صلح کی کوشش ناکام ہو جائے تو دیکھو باغی گروہ کون سا ہے. دیکھو بغاوت کے بھی ایک ٹرم ہے، اصطلاحی معنی میں بغاوت کہتے ہیں ریاست کے اگینسٹ جانا. لغوی معنی میں بغاوت کا مطلب سرکشی، اور ہمیشہ لغوی معنی میں بغاوت کا مطلب سرکشی بھی نہیں ہے. بعض دفعہ بغاوت کا مطلب یعنی یہ بغا یبغی کا مطلب چاہنا بھی ہے. یبغون فی الارض، جو چاہتے ہیں زمین میں. تو یبغون باغی بہت کثیر معنی میں، یہ اردو والا باغی ہمیشہ قرآن میں اردو والا باغی نہیں ہوتا. تو ان کمبختوں کو عربی بھی نہیں آتی ہے، پر پھینکتے رہتے ہیں بس بیٹھ کے، کیا کریں. تو قرآن کہہ رہے اگر دونوں میں سے ایک پھر بغاوت کر رہی ہے تو فقاتل التی تبغی، تو جو باغی جماعت ہے اس سے قتال کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو باغی نہیں سمجھتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں حکومت نہیں چاہتا کہ میں ریاست کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میرے بس میں نہیں ہے قاتلان عثمان سے قصاص لینا. تو حضرت علی ان کو بیعت پر زبردستی مجبور کرنے کے لیے ان کے خلاف گئے ہیں. تو پہل کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ سیدنا علی کی طرف سے. حضرت معاویہ نے کیا کیا ہے؟ آگے سے جنگ جمل میں دفاع کیا ہے. تو لیکن جو جمہور کی رائے یہی ہے کہ بھائی چونکہ خلیفہ برحق تھے، آپ کو ان کے خلاف لڑنے کا حق نہیں تھا. اگر وہ کہہ رہے تھے بیعت ہو تو آپ کو بیعت ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کی اجتماعیت نہ ٹوٹتی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن حضرت معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے. اجتہادی کا مطلب وہ اپنے آپ کو باغی سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے بھائی میں تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہوں اور میرا جائز حق ہے. بہت سے حضرات حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. تو اگر یہ حضرت معاویہ کی غلطی اتنی بالکل کلیئر کٹ ہوتی کہ ہم اس کو اجتہادی نہ کہتے تو شروع میں سیدہ عائشہ نے حضرت معاویہ کا ساتھ کیوں دیا؟ پھر اگرچہ بعد میں رجوع کیا، لیکن ساتھ دینا اس کی علامت ہے کہ غلطی کا غلط ہونا بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں تھا. دیکھو چوری کا غلط ہونا بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. تو کیا یہ ممکن ہے سیدہ عائشہ معاذ اللہ نقل کفر چوری کریں اور بعد میں توبہ کر لیں؟ کیا ان سے ممکن ہے یہ؟ نہ. ان نفوس قدسیہ کو اللہ نے ایسے جرائم سے محفوظ رکھا ہوا تھا، کیونکہ چوری تو بالکل واضح ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سیدہ عائشہ سے یہ جرم ہو بعد میں کیا کر لیں؟ توبہ. نہ بھائی، سیدہ عائشہ کا مقام بلند ہے. اس سے کوئی جھوٹ بولے معاذ اللہ بعد میں کر لیں توبہ، کیونکہ جھوٹ کا غلط ہونا 2 اور 2 4 کی طرح ہے. حضرت معاویہ کا غلط ہونا 2 اور 2 4 کی طرح نہیں تھا. اس لیے جنگ جمل میں حضرت عائشہ کس کے ساتھ تھیں؟ حضرت معاویہ کے ساتھ تھیں. اگرچہ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ یہ غلط کیا میں نے، تو یہ خیال ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ دینا اس کی علامت ہے. وہ غلط ہونا اتنا واضح نہیں تھا، اس کی غلطی 2 اور 2 4 کی طرح اگر ہوتا تو سیدہ عائشہ شروع میں ساتھ بھی نہ دیتی. اس کو حضرت معاویہ کو حق پہ سمجھ رہی تھی. تو یہ غلطی ہے لیکن اجتہادی غلطی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ جو بھی حکومت کے وقت کے خلاف اٹھے گا، مسلح بغاوت کرے گا، اگر وہ اسٹیبل گورنمنٹ ہے کسی کنٹری کی اور پاورفل گورنمنٹ ہے اور باغیوں کے پاس اس لیول کی طاقت نہیں ہے، یا طاقت تو ہے لیکن فساد کا خطرہ زیادہ ہے، تو دونوں صورتوں میں شریعت حکم دیتی ہے ساتھ آپ نے حکومت کا دینا ہے باغیوں کے خلاف. اور ایسے باغیوں کو خوارج کہا جاتا ہے. حضرت علی کے دور میں یہ کھڑے ہوئے تھے. حضرت معاویہ کی جماعت کو خوارج کبھی بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف تلوار انہوں نے اٹھائی نہیں ہے، صرف دفاع کیا ہے اپنا. حضرت علی نے ان کو مجبور کیا کہ آپ بیعت ہوں.
اور اپنے مطالبے سے دستبردار ہوں. لیکن خوارج تو باقاعدہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا رہے تھے کہ ہم آپ کی حکومت کو ریاست کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور سیدنا علی کو آپ نے شہید بھی کیا تو مانتے ہی نہیں آپ کی ریاست کو. حضرت معاویہ تو تیار تھے ماننے کے لیے نا, اگر نہیں مانتے ہوتے تو ان سے پہلے ریاستوں کو کیوں مانا حضرت معاویہ نے؟ بس ایک مطالبہ تھا بھائی حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص, تو اس کا طریقہ یہ تھا ان پہ دباؤ ڈالا جائے. جبکہ خوارج جو تھے وہ تو اسٹیٹ کے خلاف اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے تھے, بغاوت کر رہے تھے. اس لیے حضرت علی کا رویہ سیدنا معاویہ کے معاملے میں نرم تھا, خوارج کے معاملے میں نرم نہیں تھا. تو اسٹیٹ کے خلاف جو بھی اس طرح اٹھتے ہیں, تلوار چلاتے ہیں, تو شریعت ان کو خوارج کہتی ہے. اور خوارج بڑے نیک سمجھے جاتے تھے. خوارج ایسے نہیں تھے کہ ایتھیس اور ملحد ٹائپ کے لوگ, وہ سارے مذہبی لوگ تھے, بات بات پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. حضرت علی کا حکم ماننے سے انکار کیا, کہتے ہیں ان الحکم الا للہ, حکومت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. اس طرح کی باتیں ایسے, نمازیں ان کی, اور سر بھی منڈا کے رکھتے تھے, یعنی دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. تو پھر بھی ان کو بہت سخت ان کے ساتھ معاملات کیے گئے. تو ایسے خوارج آج بھی ہو سکتے ہیں. دیکھنے میں آپ کو لگے گا بڑے نیک ہیں, تہجد گزار ہیں, شلواریں آدھی آدھی پنڈلیوں تک, اور بڑی لمبی لمبی رکعتیں, لیکن ملک کا امن خراب کر رہے ہیں, مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے تقوی سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. ہاں, حکمرانوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسے ایلیمنٹ پیدا کیوں ہوتے ہیں. بھائی ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو پھر ایسے شرپسندوں کو موقع ملتا ہے ملک میں بغاوتیں کرنے کا. تو جب ملک اسلام کے نام پہ بنائے تو آپ ملک کو اسلامی سلطنت ہی بناؤ, غیر شرعی قوانین ملک میں ختم کرو. چلو بھائی ہم آگے چلتے ہیں. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا, تو آپ کو بھی کبھی موقع ملے نا, دو لڑ رہے ہو تو جا کے لڑائی کا ساتھ نہ دیا کرو, بلکہ سلو کا ساتھ دیا. کہتے ہیں نا ان دونوں لڑائیوں میں صرف لڑائی کے ساتھ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, اللہ نے فرمایا ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. تمسخر لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں, مہاجر ایسے ہوتے ہیں, پٹھان ایسے ہوتے ہیں, پنجابی ایسے ہوتے ہیں, سندھی ایسے ہوتے ہیں. بھائی اللہ نے اس پر کیا لگا دی ہے؟ پابندی. کون کیسا ہے یہ اللہ کو پتا ہے. فرمایا عسى ان یکونوا خیرا منهم, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. آج تمہیں اس قوم میں ایک برائی نظر آ رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس میں وہ اچھائیاں ہوں جو تمہاری قوم میں نہ ہو. انسان اپنی قوم کی خوبیاں دیکھتا ہے, خامیاں نہیں دیکھتا. دوسری قوم کی خامیاں دیکھتا ہے, خوبیاں نہیں دیکھتا. تو اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو. ایسے قوموں پہ لطیفے بنانا بھی جائز نہیں ہے, قوموں پہ جو لطیفے بنتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ولا نساء من نساء, عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ نے قوم میں تو سب عورتیں خود بخود آ گئی نا, لیکن اللہ نے خواتین کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ کام خواتین میں جو بیان سن رہی ہیں ان کے, اللہ نے تو جو بیان سن رہی ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے. تو میں کیسے کر دوں, خواتین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. کوئی موٹی ہے تو اس کا مذاق اڑانا, کوئی ٹھگنی ہے تو اس کو ٹھگنی کہنا, کوئی ہدیہ بھیجا اس نے تو اس کے ہدیے میں عیب نکالنا, تو یہ بھی بہت غلط ہے. بھائی جس کو اللہ نے جیسا بنایا بس بنایا. اور یہ نندو بھابھیوں میں تو بے انتہا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ, کوئی بیچاری شریف لڑکی کسی خاندان میں چلی جائے نا, اور اس کو تھوڑی تیز نندے اور بھابیاں مل جائیں, اس کو ڈپریشن سے قتل کر دیتی ہیں. ایسی آنکھیں مار مار کے نہ, دیکھا ایسے میک اپ دیکھ رہی ہو اس کا, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے, پورا ڈسٹیمپر کا ڈبہ لگا کے آ گئی ہے. اس طرح کی باتیں گھروں میں بہت چل رہی ہوتی ہیں. اس کو دیکھا ہنس ہنس کے, یہ لگتا ہے اس کا نیچرل اسٹائل نہیں ہے, اترا رہی ہے. تو یہ نہیں کیا کرو بھائی. اس سے جو بیچاری کمزور لڑکیاں ہوتی ہیں نا, وہ بہت دل پہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں, اور یہ وہ جرائم ہے جو پکڑائی میں نہیں آتے. ایک طنز مارا نکل لی ہے. شوہر کو کیا پتا چلے گا جب وہ شام میں گھر آئے گا کہ میری بہنوں نے میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, کیا کیا باتیں کی ہے, کیا ٹاؤنٹنگ کی ہے, کیا ٹارچر کیا. یہ چیزیں نہ ریکارڈ میں آتی ہیں نہ سمجھانے پہ سمجھ میں آتی ہیں. تو جس پہ گزرتی ہیں اس کو پتا ہوتا ہے. تو ایسے کچوکے لگا رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میری بہن جب گھر میں آتی ہے میرا اپنی بیوی کے ساتھ پھڈا ہوتا ہے. گھر میں بہن رہی ہے, پھڈا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا وہ بول کے جائے گی. میاں بیوی کی اپنی زندگی ہوتی ہے, ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. آدمی کو بتایا میری بیوی میں اگر یہ خامی ہے تو یہ خوبی بھی ہے, کوئی بات نہیں یار, اب گزارا چلاؤ, بچوں کی ماں ہے, اب کیا. میں مفتی صاحب تو باتیں کرتے ہیں 4 شادیوں کی, ایک اتنی مشکل ہے, اور مفتی صاحب چھوڑ کے تھوڑی کہتے ہیں کہ طلاقیں دے کے کرو. تو
لیکن اب جب بہن گھر میں آتی ہے وہ پھر وہ دیکھتی ہے کہ جو عیب مجھ میں نہیں ہے اس میں کیوں ہے. میں تو اپنے سسرال میں کپڑے بھی دھوتی ہوں, میں تو اپنے سسرال میں اپنے میاں کو ٹائم پہ پراٹھا بھی بنا کے دیتی ہوں, میں تو پراٹھا بھی ایسے نہیں بناتی جیسے ہی بناتی ہے. او بھائی تو جو کچھ کرتی ہے نا اپنے سسرال میں جا کے کیا کر, ادھر آ کے تو کمنٹری نہ کیا کر. تو ہماری معلومات میں اضافہ یہ گھر میں بتا دو, حقیقت بتاؤ, مذاق نہ سمجھو اس کو. طلاقیں ہوتی ہیں, زندگیاں برباد ہوتی ہیں. تم جو کرتی ہو وہاں کیا کرو, ادھر آ کے مت دیکھا کرو کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے, پراٹھا کیسے بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے, ٹائم پہ بن رہا ہے نہیں بن رہا. چھوڑ دو یہ باتیں, بہت اچھی تم اپنی ساس کی خدمت کرتی ہو, بس کافی ہے. یہاں آ کے یہ باتیں مت دیا. ہوگا یہ کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہوں گی وہ آ کے شیئر کرے گی, اور اس کے اندر جو خوبیاں ہوں گی وہ اس کو وہ دیکھے گی نہیں. بھائی کچھ کام یہ کر رہی ہوگی جو تو نہیں کر رہی ہوگی. بہت سے کام ایسے ہوں گے بھائی جو تیری بھابھی ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں, شکل ہی دیکھ لے, کمپیئر کر لے اپنے آپ کو اس سے. تو بہت ساری عین ممکن ہے بھائی اس میں خوبیاں ہوں جو آپ میں نہ ہوں. تو اس لیے آپ اپنی خوبیوں کو اس سے کمپیئر کر رہی ہو کہ میں یہ بھی کرتی ہوں, یہ تو یہ نہیں کرتی, میں یہ بھی کرتی ہوں. بھائی ہو سکتا ہے کچھ کام وہ کرتی ہو جو آپ نہ کرتی ہو. تو اس لیے قرآن کا حکم ہے عسیٰ ان یکن خیرا منہن. اللہ فرماتے ہیں عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں, تمسخر نہ کریں. ہو سکتا ہے جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہ تم سے بہتر ہو. اچھا بھائی, ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. تانے مت دیا کرو اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارا کرو. چڑ بنا لینا, البتہ وہ چڑ جس سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہو رہی, پھر وہ چڑ نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کے نام مشہور ہو جاتے ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا. ہوتا نا ایک زمانے میں روزانہ اخبار میں آتا تھا فلاں لنگڑا مارا گیا, پولیس مقابلے ہوتے تھے دہشت گردوں سے, فلاں کاڑا مارا. اس کو کاڑا کہنے میں خوشی ہوتی تھی. یہ جتنے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ کچھ لگاؤ. اچھا, حاجی بھی بہت لوگوں کے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو 3 ایسے میں لوگوں سے مختلف وقتوں میں ملا ہوں. ایک حاجی فلاں, میں نے کہا یار حاجی فلاں ماشاء اللہ بہت سارے حج کیے ہوں گے انہوں نے. وہ حاجی فلاں, وہ حاجی فلاں. اچھا, جب میں نے ان کے بارے میں پوچھا نا, یہ حاجی فلاں کیا کرتے ہیں, یہ ڈرگس کا یہ اسمگل کرتے ہیں, نشے کی جو چیزیں ہیں یہ کیا کرتے ہیں, ایک تو اسمگلنگ, اور وہ بھی کس کی, نام کیا ہے, فرض کر لو حاجی ستار, فرض کر لو. یہ کون ہے جی, یہ ہیروئن کہ ان کے پورے شپ میں ہیروئن بھر کے جاتی ہے. نام کیا ہے, حاجی عبد الغفار. یہ جناب یہ کہ یہ چرس جو ہے نا, چرس اس کا بزنس ہے ان کا. نام کیا ہے, حاجی عبد الستار. یہ نام میں فرضی لے رہا ہوں. تینوں کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے, حاجی. صحیح ہے بھائی, تم صحیح ہو یار, چرس بانٹ رہے ہو پھر بھی تم کیا ہو. اور حلیہ بھی حاجیوں والا. ہاں, صرف یہ نہیں, ایسے سفید ٹوپی, کاٹن کلف, لگ رہا ہے ابھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تیار. خیر چلو میرے بھائی, تو اللہ فرماتے ہیں ولا تنابزوا بالالقاب, برے ناموں سے یاد نہ کیا کرو. آگے اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. یہ بہت اہم آیتیں ہیں. اور ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. میرا خیال ہے میں کافی تھک گیا ہوں, اصل میں مجھ سے بولا نہیں جا رہا, میرے گلے میں بہت درد ہو رہا ہے, تو میں تھوڑا ریسٹ کروں گا, پھر میرا بھی ایک اور بیان ہے. آج ہم اس کو یہیں روکتے ہیں. باقی انشاءاللہ یہ بہت اہم صورت ہے, اس کو جلدی نہیں چلانا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.